الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال الترمذي أخبرنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالصبت بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ الحمدللہ آج ہمارے یہ مسلسل درس کی 67ویں نشست ہے اور اس درس میں موضوعی اعتبار سے شمائل کا آج سے جو بیان شروع ہو رہا ہے اس کی یہ پہلی نشست ہے۔ شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت طیبہ کا ایک بہت بڑا عنوان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جس بڑے عنوان کو ہم سیرت کہتے ہیں، سیرت طیبہ، سیرت مطہرہ کہا جاتا ہے، وہ مختلف علوم اور فنون پر مشتمل ہے، اور اس میں اس قدر کام ہونے کے باوجود کہ آج ہماری لائبریریوں کی لائبریریاں کتب سیرت سے بھری ہوئی ہیں، ابھی درجنوں عنوان ایسے نظر آتے ہیں کہ جن پر کام ہونا باقی ہے۔ ان میں خصوصاً علوم سیرت کے حوالے سے کام کی بہت گنجائش ہے۔ ان علوم و فنون میں شمائل وہ فن ہے یا وہ علم ہے جو ابتدائے عہد میں، جسے ہم خیر القرون کہتے ہیں، مروج بھی ہو گیا تھا، مدون بھی ہو گیا تھا، اور اس سلسلے کی جو پہلی جامع، متداول، متعارف، مشہور اور مطبوع کتاب ہے وہ امام ترمذی رحمہ اللہ کی شمائل ترمذیہ، شمائل المحمدیہ اس کا نام، عرف میں شمائل ترمذی کے نام سے معروف ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ 205 میں پیدا ہوتے ہیں، 279 میں انتقال کر جاتے ہیں، تو یوں کوئی 75 برس ان کو عمر ملتی ہے، لیکن ان کی حدیث کے فن میں اور میدان میں جلالت شان یہ ہے کہ جو بنیادی کتب سیرت اور کتب حدیث
6 شمار ہوتی ہیں، صحائے ستہ جنہیں کہا جاتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ ان کی کتاب الجامع السنن ان میں شامل ہے، بلکہ مدارس اور درس نظامی کی تدریس کے اعتبار سے دوسری اہم ترین کتاب شمار ہوتی ہے بخاری شریف کے بعد۔ سب سے زیادہ تدریس میں خصوصاً بر عظیم پاک و ہند کے مدارس میں جس کتاب پہ توجہ دی جاتی ہے، جس کی تدریس پہ زور دیا جاتا ہے، وہ بخاری شریف کے بعد ترمذی شریف ہے۔ اور اساتذہ کے اعتبار سے بھی ترمذی شریف حدیث کے اہم اور قابل ترین استاد کے سپرد کی جاتی ہے تدریس کے لیے، کہ اس کی تدریس فنی اعتبار سے بھی کارِ-دارد ہے اور ایک خاص اہمیت اور مقام کی حامل ہے۔ یہی امام ترمذی ہیں جنہوں نے شمائل بھی الگ سے تحریر فرمائی ہے، جو عام طور پر درس نظامی کا بھی حصہ ہے، کچھ جگہ بہت اہتمام سے بھی پڑھائی جاتی ہے، کچھ جگہ عام طور پہ یہی سنا جاتا ہے کہ بہت زیادہ توجہ سے نہیں پڑھائی جاتی۔ لیکن سنن الجامع جو سیاق کا حصہ ہے، اسی کے ساتھ یہ عام طور پر شائع ہوتی ہے، اور اس کی احادیث مختلف نسخوں کے اعداد و شمار کے فرق کے اعتبار سے 400 کے لگ بھگ ہیں، 412، 415، 413، 417، 418 یہ روایت کی تعداد ہے۔ کچھ روایات میں جمع ہو جاتا ہے، کچھ روایات میں نسخوں کا فرق آ جاتا ہے، اس لیے چند روایت کی تعداد کا فرق ہے۔ شمائل عادات اور اخلاق اور طبیعت کو کہتے ہیں، مزاج کو کہتے ہیں۔ کچھ چیزیں انسان کو طبعاً پسند ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں طبعاً انسان کے مزاج کا حصہ بن جاتی ہیں۔ گفتگو ہے، تکلم ہے، ربط ضبط ہے، ملنا جلنا ہے، کھانا پینا ہے، اوڑھنا بچھونا ہے، سونا اور جاگنا ہے۔ اس میں کہیں کہیں اگر شریعت کے احکام براہ راست ملتے ہیں یا نافذ ہوتے ہیں تو وہاں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو شریعت نے انسان کے مزاج پہ چھوڑ دی ہیں۔ انسان کپڑے کیسے پہننا چاہتا ہے، شریعت کو اس سے دلچسپی نہیں ہے، ساتر ہونا چاہیے، اور مجمع میں جائے تو انسانی ماحول اور اس وقت کی معاشرت کے مطابق ہو، معیوب نہ ہو، جو چاہے پہنے۔ کھانے میں کوئی کھانا چاہتا ہے، کوئی پینا چاہتا ہے، کوئی پی کے پیٹ بھرنا چاہتا ہے، کوئی کھا کے پیٹ بھرنا چاہتا ہے، اس کو شریعت کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ کوئی نرم غذا کھانا چاہتا ہے، کوئی ٹھوس غذا کھانا چاہتا ہے، اس شریعت کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اناج کھا کے کوئی گزارا کرتا ہے، کوئی اناج سے اناج کھا لیتا ہے، شریعت کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ کوئی محض پانی میں ڈبو کے روٹی کھا رہا ہے، شریعت کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ شریعت کو دلچسپی یہ ہوگی کہ بھوک لگے تو کھا لو، حلال کھاؤ، اپنی پلیٹ سے کھاؤ، کسی کا حق مارے بغیر کھاؤ، گنجائش کے مطابق کھاؤ، ایسی چیز نہ کھاؤ جو تمہاری صحت کے لیے نقصان دہ ہو۔ اگر کوئی علالت ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی جسم کا ایسا تقاضا فوری طور پر پیدا ہو گیا ہے کہ کسی خاص غذا سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، زحمت ہوتی ہے، وہ استعمال نہ کیا جائے، پھر انسان اصرار کے ساتھ استعمال کرے گا تو شریعت کی نظر میں بھی وہ ایک غلطی کا مرتکب ہوگا۔ یہ تمام چیزیں، اور پھر اس میں شریعت کے احکامات کے بھی بہت سارے پہلو آ جاتے ہیں، پھر عادات اور اخلاق میں بھی شریعت کے بہت سے پہلو آ جاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں شمائل کا حصہ ہوتی ہیں، اور شمائل ترمذی میں یہ باتیں مختلف شکلوں سے بیان ہوئی ہیں۔ لیکن آغاز شمائل کا اور شمائل ترمذی کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے ہوتا ہے۔ آپ کا جسم مبارک کیسا تھا، آپ کا چہرہ انور کیسا تھا، آپ کے بال کیسے تھے، آپ کی ریش مبارک داڑھی کیسی تھی، آپ کا جسم کیسا تھا، آپ کے ہاتھ کیسے تھے، آپ کا سینہ انور کیسا تھا، آپ کے پیر مبارک کیسے تھے، آپ کی ہتھیلیاں کیسی تھیں، آپ کی گردن کیسی تھی۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو شمائل میں بیان ہوتی ہیں۔ اور یہیں سے ایک بات اور ہمیں معلوم ہوتی ہے، اور وہ معلوم ہونی چاہیے۔ آج کی جو صورتحال ہے اس میں اس بات کی اہمیت زیادہ ہو گئی ہے۔ آج پوری دنیا میں اور ہمارے ہاں خاص طور پر سیرت طیبہ کے حوالے سے مختلف عنوانات کے تحت نشستوں کا کثرت سے اہتمام ہو رہا ہے۔ یہ خوش آئند ہے اور یہ برکت کا باعث ہے، الحمدللہ۔
سیرت کانفرنسیں ہو رہی ہیں، سیمینارز ہو رہے ہیں، مجالس ہو رہی ہیں، دروس ہو رہے ہیں، اب تو باقاعدہ پڑھائی جا رہی ہے، کلاسز ہو رہی ہیں، درسی کتابیں مرتب ہو رہی ہیں، درسی کتابوں کی ترتیب و تدوین پہ بحث ہو رہی ہے، اس پر باقاعدہ کمیشن بیٹھ رہے ہیں، ادارے قائم ہو رہے ہیں، مشاورت ہو رہی ہے۔ یہ تمام چیزیں اس وقت علمی دنیا میں، تدریس اور تحقیق کی دنیا میں جاری ہے۔ لیکن جوں جوں یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے، ویسے ہی ان نشستوں میں ایک تصور بہت زیادہ پختگی کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے، جو اپنی جگہ درست بھی ہے، لیکن اس درست ہونے کے باوجود اس میں ایک اشکال کا پہلو ہے۔ وہ یہ ہے کہ سیرت کو ایسے پڑھا اور پڑھایا جائے کہ اس کا اطلاقی پہلو ہمارے سامنے آئے، کہ سیرت سے ہم سیکھتے کیا ہیں۔ سیرت محض واقعات کا نام نہیں ہے، ان واقعات سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے، ان اسباق سیرت سے ہم اپنے آپ کو کیسے مستفید کر سکتے ہیں، اپنی زندگی کو کیسے منور کر سکتے ہیں، کیسے اپنے مسائل کا حل تلاش کر سکتے ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ مکمل طور پہ درست ہے، اس لیے کہ میں نے ابھی آغاز میں شعوری طور پر قرآن کریم کے ایک ٹکڑا تلاوت کیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ تعالیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے امت کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ تمہارے لیے، میرے اور آپ کے لیے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود امت سے لے کر قیام قیامت تک موجود، قیام قیامت کے آخری لمحے تک آنے والے شخص کے لیے، لکم میں سب شامل ہیں، فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، ایک رول ماڈل ہے۔ یہ رول ماڈل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات سے تعلق نہیں رکھتا، معراج کب ہوئی کی بحث سے تعلق نہیں رکھتا، سفر طائف آپ نے کتنے لوگوں کے ساتھ فرمایا اس سے تعلق نہیں رکھتا، بدر میں کتنے صحابہ تھے، کتنے گھوڑوں پر تھے، کتنے پیدل تھے، اس سے تعلق نہیں رکھتا، بدر میں کیا ہوا، آپ نے کیا کیا، طائف میں آپ کیا کرنے گئے تھے، آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوا، اس سلوک پر آپ نے کیا رد عمل دیا، معراج پہ آپ کو کیا مقام دیا گیا، کیا انعامات دیے گئے، کیا کیا مناظر عالم برزخ کے دکھائے گئے، ان میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے، کیا سبق ہے، یہ ہے اطلاقی پہلو۔ لیکن، اور یہ بہت بڑا لیکن ہے، سیرت محض اس کا نام نہیں ہے۔ جب ہم اطلاقی پہلو پر اس قدر اصرار کے ساتھ زور دیتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ سیرت طیبہ کا دوسرا پہلو ہم سے اوجھل ہو رہا ہے، اور شمائل اسی دوسرے پہلو کے کئی عنوان ہے، اسی پر اصرار کا نام ہے۔ تصور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کیسے تھے، کتنے بڑے رکھے تھے، یہ تو اطلاقی پہلو ہے کہ ہم بھی اتنے ہی رکھ لیں، آگے اس پہ گفتگو آ رہی ہے اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کپڑے پہنے اس کو ہم مان لیں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، آپ کا کھانا میں کیا پسند تھا، کیسے آپ کیا کھاتے تھے، ہم اس کو مان لیں، سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن آپ کا چہرہ کیسا تھا، اگر ہم یہ معلوم کریں اس لیے کہ اس کا اطلاقی پہلو ہو، ہم اپنے چہرے کی سرجری کروائیں گے۔ آپ کے ہتھیلیاں کیسی تھی، آپ کی ایڑی مبارک کیسی تھی، آپ کی گردن کیسی تھی، آپ کا سینہ انور کیسا تھا، آپ کے سینے پہ بال کہاں تھے کہاں نہیں تھے، اس سے ہم کیا سبق حاصل کریں گے؟ اور یہ سیرت بیان ہوئی ہے اور خیر القرون سے بیان ہوتی چلی آ رہی ہے، اور یہ ان میں جو کتاب ہمارے سامنے ہے جس کی پہلی حدیث تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، یہ گزشتہ 1200 برس سے امت میں متداول ہے کم و بیش۔ آخر یہ سوال اس سے پہلے کبھی کیوں نہیں اٹھایا گیا کہ یہ روایتیں ٹھیک ہے حضور کی ہیں، حضور سے ثابت ہے، لیکن ان کو پڑھنے پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ اس کا اطلاقی پہلو نہیں ہے۔ اور اس سے بھی پیچھے چلے جائیے، یہ تو 3ری صدی میں تحریر ہوئی ہے نا کتاب، 3ری صدی کے شروع میں تو ان کی ولادت ہے، تو اسی کے وسط میں کہیں کتاب تحریر ہوئی ہے۔ لیکن پہلی صدی میں عہد صحابہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے فوری بعد مجالس سیرت کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ یہ بات اس نشست میں پہلے بھی کہی جا چکی ہے، ہمارے جو ربیع الاول کے پروگرام ہوتے ہیں اس میں ہم یہ اہتمام سے کچھ عرصے سے بیان کر رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو جونیئر صحابہ میں سینئر تھے، جو چھوٹے ہونے کے باوجود بڑوں میں شمار ہوتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت
قربت انہیں حاصل تھی، نہایت شفقت کا معاملہ آپ کو دوسرے صحابہ کے بنسبت زیادہ حاصل تھا، ان کے علم کی وجہ سے، ان کے فضل کی وجہ سے، ان کی صلاحیت کی وجہ سے۔ ان کا معمول یہ تھا کہ ہفتے کے 6 ایام میں 6 مختلف علوم و فنون پر درس دیا کرتے تھے۔ وَيَوْمًا لِلْمَغَازِي، ایک دن خاص غزوات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ بیان فرمایا کرتے تھے۔ غزوات سے مراد اس وقت سیرت طیبہ ہوتی تھی، اس وقت مغازی سیرت کا ہی مترادف عنوان تھا، یعنی عنوان الگ الگ تھے، مفہوم اور فن ایک تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے صحابہ کے واقعات سیرت میں تو تفصیل ملتی ہے کہ مثلا ایک صحابی غزوہ بدر کا حصہ تھے تو وہ اہتمام کے ساتھ غزوہ بدر کے واقعات بیان کرتے تھے۔ ایک اور صحابی صلح حدیبیہ میں اگر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ تھے تو وہ صلح حدیبیہ کے واقعات بیان کرتے تھے۔ ایک اور صحابی کسی اور غزوے میں آپ کے ساتھ شریک تھے تو وہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے تھے، اور وہ واقعہ اہتمام سے ہر بار بیان کرتے تھے۔ سننے والوں میں کوئی ایک روایت مجھے ایسی نہیں ملی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو گزشتہ ہفتے بھی آپ نے بیان کیا تھا، کچھ نیا بیان کیجیے۔ صحابہ اکرام اور تابعین کی ان واقعات سے عقیدت اور تعلق کا یہ عالم تھا کہ وہ واقعہ ہر روز سنتے تھے یا ہر ہفتے سنتے تھے، اور مسلسل سنتے چلے جاتے تھے، اور ان کو سن کے پھر دوسروں کو اشتیاق ہوتا تھا اور پھر دوسرے لوگ سننے کے لیے وہاں حاضر ہوتے تھے۔ بعض صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر جمعے کو جلدی مسجد نبوی میں تشریف لے آتے تھے، یہ دوسرے علاقوں میں جو چلے گئے تھے، پھر کوفے میں بس گئے، کوئی بصرے میں بس گئے، کوئی اور بس گئے، جا کے مکہ مکرمہ میں جا کے بس گئے، تو وہ وہاں پہ انہوں نے جگہ مقرر کی ہوئی تھی، جیسے آج دروس کی جگہ مسجد نبوی میں اور مکہ مکرمہ میں مختلف شیوخ کے لیے مقرر ہیں کہ وہ اپنے اپنے مقام پہ آتے ہیں، وقت مقررہ پہ آتے ہیں اور درس دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ تو وہ ستون متعین تھے کہ فلاں صحابی رسول ہے، یہ حیات ہے ابھی تک، اور یہ فلاں ستون کے پاس جمعے کے دن جمعے سے 2 گھنٹے پہلے تشریف لے آئیں گے۔ وہ کہتے ہیں باقاعدہ اہتمام سے غسل کرتے تھے، جو جمعے کے لیے اہتمام کیا جاتا، نئے کپڑے سفید پہنتے تھے، اور اس کے بعد وہاں تشریف لے آتے تھے، اور پھر لوگ ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے تھے، دائرہ بنا لیتے تھے، اور وہ پھر وہ کہتے تھے آپ بیان کیجیے، اور پھر وہ بیان کرتے تھے۔ تو یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ایک ہلکا لفظ استعمال کرنے جا رہا ہوں، کوئی ساہوکاری کا نام نہیں ہے کہ محض اسی وقت آپ کی سیرت بیان کی جائے گی جب ہمیں اس سے کوئی مطلب ہوگا اور ہم اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکیں گے۔ یہ مسلسل پڑھنے اور پڑھانے کی چیز ہے، سمجھنے اور سمجھانے کی چیز ہے، اور خاص طور پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کے ہماری گنجائش اور صلاحیت کے مطابق آپ کی مجلس میں حاضری کی چیز ہے۔ تصور کیجئے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں اور ہمیں آپ کی حاضری مجلس میں حاضری کا اتفاق ہو، سعادت ملے ہمیں کہ ہم آپ کے پاس تشریف لا سکیں، حاضر ہو سکیں آپ کی خدمت میں، کیا کریں گے؟ ہم کہیں گے کہ آپ نے ہمیں حکم دیا ہے، سنت کا طریقہ بتایا، اس کے مطابق عبادت کریں گے، بہت اچھا ہے، گڈ۔ آپ نے ہمیں طریقہ بتا دیا ہے، آپ کی سنت کے مطابق ہم کاروبار کریں گے، بالکل اچھا ہے۔ آپ نے طریقہ بتا دیا، آپ کی سنت کے مطابق ہم اپنے گھر کے معاملات دیکھیں گے، بالکل ٹھیک ہے۔ آپ نے طریقہ بتا دیا، آپ کی سنت کے مطابق ہم ملازمت کریں گے اور دوست احباب سے ملیں گے، بس۔ کون بدبخت ہوگا جو کہے کہ میں یہ سب سنتوں پہ عمل کر رہا ہوں اور اب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی، آپ کی مجلس میں حاضری کی ضرورت نہیں رہی؟ کیسے ممکن ہے کہ اس کو موقع ملے اور وہ یہ سب کرنے کے بعد وہ یہ خواہش نہ رکھے کہ مجھے آپ کے پاس حاضر ہونا ہے، اور جب کو اس کو کوئی مسئلہ معلوم نہ کرنا ہو؟ مسئلہ معلوم کرنا ہو تو پھر تو ظاہر ہے اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ کوئی اختلاف ہو جائے، کوئی اشکال پیدا ہو جائے، کوئی بات الجھ جائے، کوئی ذہن میں کوئی الجھن پیدا ہو جائے تو ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کے تو اور کوئی آپشن نہیں ہوگا، ہمیں آپ موجود ہیں تو آپ کی خدمت میں حاضر ہونا ہے۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مجلس ہے، جس حد تک آج ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی میں ممکن ہے۔ تو اس نوعیت کی مجالس کو اس نظر سے بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے تعلق کے اظہار کے لیے ہمارے پاس اس کے سوا کوئی اور آپشن نہیں ہے عمل کے علاوہ۔ تو یہ شمائل کے دروس، اس نوعیت کی روایتوں کے درس اس مقصد کے لیے بھی بیان کیے جاتے ہیں، چونکہ یہ ایک سوال ذہنوں میں پیدا کیا گیا ہے، پیدا ہو رہا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ آغاز میں اس کے حوالے سے ایک بات کہہ دی جائے تاکہ بات وضاحت بھی ہو سکے اور ہمارے لیے آگے بڑھنے کا بھی امکان ہو سکے۔ تو شمائل میں عادات، اخلاق
آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے رویے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا کھانا پینا، آپ کا لباس، اور سب سے پہلے آپ کا چہرہ بشرا، آپ کی شکل اور صورت، اور جیسے صحابہ نے دیکھی اور جیسی صحابہ نے اس کو محسوس کیا، کیونکہ شکل کو لفظوں میں ڈھالنا یہ ایک بیان کرنے والے کی صلاحیت ہے، جس قدر بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے زور بیان اور طلاقت لسان عطا کیا ہو، اس میں اسکیچ نہیں کھینچا جا سکتا، لفظوں سے صورت نہیں بنا کرتی، تو چونکہ نہیں بنتی، پھر جتنا بن رہی ہے ہمارے لیے وہی کچھ ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی صورت نہیں ہے کہ آپ کے بارے میں ہم سوچ سکیں۔ تو یہ درس آج سے انشاءاللہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ پہلی روایت پیش کی جا چکی ہے، اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ ان میں الفاظ انتہائی کثرت سے مشکل استعمال ہوئے ہیں، کوشش کریں گے کہ اس کا ترجمہ ایسے سہل انداز میں پیش کریں کہ معنی کم از کم واضح ہو سکے، اس کے لغت، اس کے گرامر اور اس کے جو صرف اور نحو ہے، وہ ظاہر ہے کہ ہر ایک کی دلچسپی کی چیز نہیں ہے، اس لیے ہم اس کی ترکیب سے صرف نظر کریں گے، اور کوشش ہوگی کہ یہ درس کا سلسلہ ذرا طویل ہو تاکہ ہم اس میں زیادہ روایتیں بہت تیزی کے ساتھ گزار سکیں، اس لیے کہ 400 سے زائد روایات ہیں۔ اگر وہی پرانا سلسلہ ہو، 2 اور 3 4 روایتیں ایک درس میں بیان ہو، تو یہ تو پھر پتہ نہیں ہماری زندگی میں بھی پورا ہو پائے گا، نہیں ہو پائے گا، مہینے میں ایک ہی درس ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے اس کو اللہ تعالیٰ خیریت سے اس کی تکمیل کروا دے، اور جلد تکمیل کرا دے کہ وقت زیادہ ہو، لیکن آئندہ کی نشست سے انشاءاللہ اس کا دورانیہ بڑھائیں گے۔ آج کی نشست تو انشاءاللہ وہی مختصر ہوگی۔ تو پہلی روایت ہے ابو رجاء قتیبہ بن سعید سے، وہ نقل کرتے ہیں امام مالک سے، حضرت امام مالک امام دار الہجرہ بھی ان کا لقب ہے، دار ہجرہ یعنی مدینہ طیبہ کے امام۔ وہ ان کے استاد ربیعہ بن ابو عبد الرحمن ہیں، وہ انس ابن مالک سے نقل کرتے ہیں۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، خادم الرسول ان کا لقب ہے۔ بہت چھوٹے تھے کہ ان کی والدہ نے آپ کی خدمت میں بھیج دیا تھا، اور چونکہ خادم ہیں تو ان کی روایات شمائل میں زیادہ بیان ہوئی ہیں، ویسے بھی حدیث میں آپ بڑے راوی ہیں اور بڑی تفصیل سے آپ کی روایات حدیث میں کثرت سے ملتی ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں انہو سمعہ یقول، ربیع بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ اب چونکہ یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بیان کر رہی ہے، تو یہ حضرت انس کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہو سکتے۔ حضرت انس نے کیا کہا، جو انہوں نے، میں نے عرض کیا کہ جیسے انہوں نے دیکھا صحابہ نے اور جیسے محسوس کیا، یہ لفظ بہت زیادہ غور طلب ہے کہ محسوس کیسے کیا۔ ایک ہی شکل کو 2 افراد الگ الگ زاویے سے دیکھتے ہیں تو ان کے احساسات الگ الگ ہوتے ہیں، تو یہاں ہر صحابی اپنا احساس نقل کرے گا، کیونکہ یہ کوئی کیفیت نہیں ہے کہ اس کو بیان کیا جا سکے کہ آپ لیٹے ہوئے تھے، آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کا ہاتھ یہاں مبارک یہاں تھا، آپ کے ٹانگ مبارک پیر مبارک یہاں تھے، یہ تو نہیں ہے۔ آپ کی شکل کو، آپ کے حلیے کو بیان کرنا ہے تو یہ احساس کے ساتھ ہوگا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بالطویل البائن، بہت زیادہ طویل نہیں تھے آپ، بہت زیادہ لمبے نہیں تھے، ولا بالقصیر، نہ بہت چھوٹے تھے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ عام انسانی مزاج کیا ہے؟ انسانی مزاج یہ ہے کہ چھوٹوں میں بڑے کو ذرا قد تھوڑا سا نکلتا ہوا ہو زیادہ پسند کیا جاتا ہے، اچھا لگتا ہے، اور اس سے ذرا نیچے ہو وہ بہت زیادہ پسندیدہ قد نہیں ہوتا، اور بہت لوگوں میں طویل ہو جائے، 6 فٹ کے قد میں ایک 7.5 فٹ اور 7.25 فٹ کا آدمی آ جائے، وہ اجنبی بھی لگتا ہے، نامانوس بھی لگتا ہے، اور ناپسندیدہ بھی لگتا ہے۔ بہت انسان اس قد کی وجہ سے اجنبیت سے تو دیکھتا ہے، اپنائیت سے نہیں دیکھتا۔ یہ تو ہوگا کہ ہم نے آج بڑے دنیا کے سب سے لمبے آدمی کو دیکھا، یہ ہو کہ نا یہ بہت اچھی بات ہے، یہ بہت آئیڈیل ہے، نہیں، وہ پریشان بھی ہوتا ہے، اس کی زندگی بھی مشکل گزرتی ہے جسمانی طور پر بھی، اور جو اس کے اٹھنے بیٹھنے اور کھانے پینے اور اوڑھنے بچھونے کے مسائل ہوتے ہیں، اور پھر اس کو ایک مطلب دور سے کسی ماڈل کے طور پہ تو دیکھا جا سکتا ہے، اپنائیت کے ساتھ اس کے ساتھ سلوک نہیں ہو سکتا۔ اپنائیت کے ساتھ بھی سلوک ہو اور لوگوں میں نمایاں بھی ہو، شخصیت ایسی ہو کہ اس میں مانوس بھی ہوں لوگ اور ان میں نمایاں بھی ہوں، وہ کیفیت بیان کرتے ہوئے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ لیس بالطویل البائن، بہت زیادہ طویل، ولا بالقصیر۔
کچھ روایتیں ایسی ہیں جہاں یہ کہا گیا ہے کہ آپ لمبے تھے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ لمبے کا عام درمیانے قد سے لمبے تھے، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ غیر معمولی لمبے تھے جو برا لگتا ہو۔ دوسرا لفظ استعمال ہوا ہے ولا بالقصیر، آپ چھوٹے نہیں تھے، یعنی ٹھگنے نہیں تھے، ٹھگنے کا تو تصور ہی نہیں ظاہر ہے جب طویل ہوں گے، یعنی عام درمیانہ جو قد ایک اوسط کا تصور کیا جا سکتا ہے اس سے نکلتا ہوا قد تھا، یہ مفہوم ہے، اور یہ ہر جگہ یہی مفہوم آئے گا آگے بھی۔ یعنی مجموعی طور پہ جو تاثر بیان ہو رہا ہے یا جو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کا احساس نقل ہو رہا ہے وہ یہ کہ ہر معاملے میں معتدل تھے، متوسط تھے۔ ولا بالابیض الامحق ولا بالآدم، اب یہ رنگت کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہ سفید کو کہتے ہیں، امحق کہتے ہیں انتہائی چونے والا رنگ، چونا۔ چونے کا رنگ جو ہوتا ہے وہ انسان کو بھاتا نہیں ہے، ان میں کشش نہیں ہوتی۔ دوسرا لفظ استعمال ہوا ہے، پھر دونوں کو ملا کے مفہوم عرض کرتا ہوں۔ ولا بالآدم، آدم بھی کہا گیا ہے، مد کے ساتھ آدم بھی لکھا ہے۔ آدم کہتے ہیں گندم گو، یعنی گندمی رنگ کی طرف مائل، زیادہ مائل، یعنی گندمی رنگ جب زیادہ اس کی طرف مائل ہو جائے تو رنگت میں گہرا پن آ جاتا ہے۔ تو یہاں کہا یہ جا رہا ہے کہ سفید رنگ میں سرخی اور گندمیت تھی، گندم گوں رنگ تھا، لیکن گندمی رنگ کی طرف مائل نہیں تھا۔ تو چہرہ انور میں سفیدی چونے والی بھی نہیں تھی، اور وہ اگر اس میں رنگت میں ہم گندمی رنگ کی آمیزش کریں تو وہ گندمی رنگ بھی کثرت سے نہیں تھا، اس میں سفیدی تھی، سرخی تھی، اور ایک ملاحت تھی جس کو نمک کہتے ہیں، ایسی ملاحت جو دیکھنے والے کی نظر میں اپنائیت اور ایک کشش کا باعث ہوتی ہے، اجنبیت، اور اس سے آنکھوں کے لیے اجنبیت کا باعث نہیں ہوتی، اس میں کوئی ایسی چیز پیدا نہیں ہوتی کہ انسان ایک دفعہ نظر ٹکائے تو دوسری دفعہ نظر رکھنے کی گنجائش نہ ہو، یا دیکھنے سے انسان کی نظروں کو انکار ہو پیدا ہو، اس کی خواہش ہو کہ وہ دوبارہ دیکھے، ایسا رنگ تھا۔ ولا بالجعد القطط، اب بالوں کا بیان ہے کہ آپ کے بال انتہائی گھونگر والے نہیں تھے۔ ولا بالسبط، نہ بالکل سیدھے تھے، یعنی سیدھے ایسے تھے جن میں گھونگر تھا۔ اس میں ہمارا جو علاقہ ہے یہاں عام طور پہ بال بالکل سیدھے ہوتے ہیں، عرب اور ابروبوں کے ساتھ جو افریقن ایریا لگتا ہے وہاں بالوں میں گھونگر زیادہ ہے۔ افریقہ تو پورا گھونگر ہے، بالکل ہی گھونگھرے والے بال ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بال ان کے درمیان میں تھے، کیونکہ بہت سیدھے بال اسی طرح ہے جیسے بہت زیادہ گھونگر والے بال، اس کے برعکس درمیان میں تھوڑا سا گھونگر ہو تو وہ دونوں کے بنسبت زیادہ دیکھنے میں خوشنما بھی معلوم ہوتے ہیں، اچھے بھی لگتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں خطوں کی، یعنی دونوں خطوں سے مراد پوری دنیا کے، مطلب دو ہی چیزیں ہیں نا، دو خطوں سے مراد کوئی دو بر اعظم نہیں ہیں، یا گھونگر ہوگا یا اسٹریٹ بال ہو گئے سیدھے، ان دونوں کی درمیانی کیفیت عطا ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پوری دنیا کی جو خوبی ہے اس کو بھی آپ کے اندر جمع کر دیا گیا، یعنی وہی اعتدال والی بات کہ ہر چیز آپ کے درمیان اعتدال سے موجود ہے۔ رنگت ہے تو اس میں بھی دونوں طرح کے رنگ کا درمیانی رنگ ایسا ہے جو دونوں کی طرف نسبت بھی رکھتا ہے اور دونوں سے نمایاں بھی ہے۔ بال ہے تو ان میں دونوں خوبیاں موجود ہیں، دونوں کے ساتھ نسبت بھی اور دونوں سے نمایاں بھی ہے، ایک الگ امتیازی شان اور امتیازی خوبی بھی موجود ہے۔ آگے فرمایا اب یہ ہے آپ کے چہرہ انور اور آپ کی شخصیت کی بات، آگے آپ کی زندگی بیان ہو رہی ہے، حیات۔ بعثہ اللہ تعالی علی رأس 40 سنہ، 40 سال پورے ہونے پر آپ کو مبعوث کیا گیا، یعنی آپ کی نبوت شروع ہوئی۔ فاقام بمکہ 10 سنین وبالمدینہ 10 سنین،
مکے میں آپ نے 10 سال گزارے اور مدینے میں 10 سال گزارے. آگے میں اس پہ بات کرتا ہوں. وَتَوَفَّاهُ اللَّهُ تعالیٰ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے واپس بلا لیا عَلَىٰ رَأْسِ 60 سال پر. وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ 20 شَعْرَةً بَيْضَاء. جس وقت آپ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اس وقت آپ کے سر اور داڑھی میں 10 بال سفید نہیں تھے. پہلی بات کہ 40 برس کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، یہ بات مجموعی طور پہ درست ہے اگر اس میں مہینوں کا فرق نہ لگایا جائے تو. اور یہاں مہینوں کا فرق مراد ہی نہیں ہوتا، یہ تو ایک جنرل اسٹیٹمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں نا، کہ عمومی طور پہ بیان کیا جائے 40 برس، یا عام طور پہ محاورے میں یہی بولا جاتا ہے. بعثت سے مراد لیکن یہاں پہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے ہوئے آپ کی نبوت کا آغاز لینا چاہیے. اور آپ کی نبوت کا باقاعدہ آغاز وحی اول سے ہوتا ہے، لیکن وحی اول سے مراد یہاں وحی اول مطلوب نہیں ہے، وحی اول خوابوں کی صورت میں ہے. وحی اول مطلوب تو وہی ہے جو 30ویں پارے میں سورہ علق کا آغاز ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیات ہیں جو وحی مطلوب کی یہ پہلی وحی مطلوب ہے، لیکن پہلی وحی یہ نہیں ہے. پہلی وحی ہے رؤیائے صادقہ، سچے خواب آنا شروع ہوئے ہیں، اور یہ رؤیائے صادقہ یا سچے خواب 6 ماہ تک متواتر آتے رہے ہیں. اور یہ اس طرح متواتر اور اتنے واضح خواب تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بالکل ایسے تھے جیسے دن کی روشنی، اس طرح روشن خواب، یعنی جو دیکھتے تھے وہی آپ کو دنیا کی زندگی میں نظر آ جاتا تھا. اس طرح واضح طور پہ آپ کو کچھ چیزیں دکھائی جاتی تھیں. اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی پیغمبر ہوں، آپ تو خاتم النبیین ہیں، امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہر پیغمبر کی زندگی میں آنے والا خواب وحی ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جس وحی پر اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا تھا ان کے مشورے سے، وہ خواب تھا. وہ کوئی صحف ابراہیم میں لکھی ہوئی تحریر نہیں تھی، خواب تھا. اس خواب کو جناب حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل سے ذکر کیا، اور دونوں باپ بیٹے کا اس پہ اتفاق ہوا کہ یہ خواب ہے اور نبی کا خواب ہے تو سچا خواب ہے تو کر ڈالیے. ففعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم ملا وہ کر ڈالیے. یہ حضرت اسماعیل کے الفاظ ہیں قرآن میں. اور اپنے لیے کیا فرمایا؟ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ آپ کر گزریے، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے، میں صبر کروں گا. اللہ کا حکم ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے مراد یہاں پہ وہ رؤیا صادقہ ہے، اور پھر پہلا وہی کا آغاز بھی ظاہر 6 مہینے بعد ہو گیا. آگے فرمایا کہ عاش فاقام مکہ ب10 سنین، تقریباً 10 سال آپ کا قیام رہا ہے. 10 سال قیام نہیں رہا، 13 سال قیام رہا ہے. یہاں 10 کا مراد وہ ہے جیسے دہائی کہتے ہیں، فلاں 90 کی دہائی میں یہ ہوا. 90 کی دہائی کا مطلب ہوتا ہے 1990 سے لے کر 2000 تک یہ ہوا. اب اس میں کچھ پہلے ہوا کچھ بعد ہوا، وہ اس میں شمار ہوتا ہے. اور کوئی اس میں بحث نہیں کرتا کہ یہ جو تم نے بات کی ہے تو دسمبر 1989 کی کر رہے ہو. تو بھائی دسمبر 1989 بھی تو 90 کی دہائی شروع ہو گئی نا، 2 دن پہلے شروع ہوئی 2 دن بعد شروع ہوئی. یہاں کسر مراد نہیں ہوتا، اضافے اور کمی مراد نہیں ہوتی، صرف ایک جنرل ایک تاریخ کا ایک تصور قائم کرنا مقصود ہوتا ہے کہ یہ کس زمانے کا واقعہ ہے. لیکن جو درست تاریخیں ہیں وہ وہی ہیں کہ 13 برس آپ نے وہاں قیام کیا، پھر تقریباً 10 برس کچھ ماہ آپ کا مدینے میں قیام رہا. اور مجموعی عمر بھی انہوں نے 3 بیان کی ہے، 70 تو 70 نہیں ہے، 60 بیان کی ہے، 60 بیان کی، 60 ہوتی ہے، 60 نہیں 63. وہ واقعات چونکہ وہ ثابت ہیں، دوسری جگہ موجود ہے، وضاحت موجود ہے، تو اس روایت کا اس سے ٹکراؤ بھی نہیں ہے. یہاں انہوں نے ایک عام عدد جنرل بیان کیا، وہاں اس کو خاص
اصل مقدار بیان کی ہے۔ آگے فرمایا ولیس فی رأسہ ولحیتہ 20 شعرۃ بیضاء، کہ جب آپ کا انتقال ہوا، آپ دنیا سے رخصت ہوئے، اس وقت آپ کی داڑھی اور آپ کے سر کے بالوں میں 20 سے زائد بال سفید نہیں تھے۔ یہاں کچھ اور روایات بھی بیان ہوتی ہیں اور ان میں وہ تعداد الگ ذکر ہوتی ہے، لیکن مراد یہاں یہ ہے کہ آپ کے زیادہ بال سیاہ تھے، کم بال سفید تھے۔ بال داڑھی گنی ہو، بال داڑھی میں ہو، ایک صحابی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حلیہ بیان کر رہا ہو، تو یہ تصور ممکن نہیں ہے کہ وہ ایکچول اصل تعداد بیان کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ گستاخی تو کسی نے نہیں کی ہوگی نا کہ وہ آپ کے بالوں کو کھیلا ہو، ایک ایک کر کے گنے ہو۔ پھر آج 17 ہیں، کل 18 ہو سکتے ہیں۔ یہ قسمت بیان ہوا ہے، قسمت کی انہوں نے یہ تعداد بیان کی ہے۔ تو اس لیے اس سے مراد بس یہی ہے کہ آپ کے بال زیادہ سفید نہیں تھے، سیاہ تھے۔ سیاہ بال ظاہر ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام بھی تھا، اور وقت جوں گزر رہا ہے اور جیسے جیسے کائنات کا سفر آگے بڑھ رہا ہے تو پوری کائنات پہ ایک ضعف اور بڑھاپے کے اثرات ہیں۔ اس لیے جو کیفیت ہم سے 2 نسل پہلے کی تھی وہ ہم سے آگے والی نسل کی نہیں ہوگی۔ تیزی سے ہو رہا ہے یہ سب چیزیں، ہر چیز میں ایک انحطاط کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے۔ تو اس لیے اس بات کو روایت کے الفاظ میں تلاش کرنے کی بجائے اس کے مفہوم پر غور کرنا چاہیے اور مفہوم کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اسے مراد یہ کہ زیادہ تر بال آپ کے سیاہ تھے، چند بال تھے جو سفید تھے۔ تو یہ چند کے لیے ہے، عدد کے لیے نہیں ہے۔ دوسری روایت بیان کرتے ہیں ہم، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَعَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبْعَةً لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ حَسَنُ الْجِسْمِ وَكَانَ شَعْرُهُ لَيْسَ بِجَعْدٍ وَلَا صَبْتٍ أَسْمَرَ اللَّوْنِ إِذَا مَشَىٰ يَتَكَفَّأُ۔ یہ روایت امام ترمذی اپنے استاد حمید بن مسعدہ البصری سے نقل کرتے ہیں۔ ان کے استاد عبد الوہاب الثقفی ہیں، وہ حمید سے نقل کرتے ہیں۔ حمید کے استاد انس بن مالک، وہی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ قال، وہ کہتے ہیں کانا رسول اللہ، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربعتن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میانہ قد تھے۔ یہاں میانہ قد سے مراد وہی ہوگی نکلتا وقت، درمیانوں میں لمبے، لمبے سے چھوٹے، یہ مراد ہوگا۔ لیس بالطویل ولا بالقصیر، آگے خود بتا دیا، نہ بہت لمبے تھے نہ بہت چھوٹے تھے۔ حسن الجسم، ساری کیفیت اس ایک جملے اور 2 لفظوں میں آ گئی ہے، حسین جسم والے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت احسان کا شعر ہے کہ آپ سے خوبصورت لم تر قط عین، میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا، سوال ہی نہیں۔ اور یہی بات الفاظ میں حدیث میں آ رہی ہے آگے، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کے ہاں، کسی خاتون کے ہاں پیدا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے پیدا کیا ہے کہ اس میں کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ کوئی کمزوری ہو۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، عجیب شعر ہے، عجیب مصرع ہے، عجیب مصرع ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ کو اللہ نے ایسے پیدا کیا جیسے آپ چاہتے تھے۔ شعریت کی انتہا ہے کہ کأنک قد خلقت، ایسا لگتا ہے، ایسا لگتا ہے گویا قد خلقت، آپ کو ایسے پیدا کیا گیا ہے کما تشاء، جیسا آپ چاہتے تھے۔ یعنی انسان اپنے لیے کیا چاہے گا؟ ہر طرح کا کمال چاہے گا۔ کون سا سے وہ کہے گا نہیں کوئی بات نہیں یار، میرا تھوڑا سا چہرہ دباؤ، رنگ ہلکا ہو جائے،
سر میں یہ مسئلہ ہو کوئی پیدا کر دے تو اللہ میاں، ابھی تو پیدا ہی نہیں ہوا، اگر انسان کو چانس مل جائے تو پیدا ہونے سے پہلے اللہ میاں سے آدمی کیوں کہے گا کہ مجھے کوئی کمزوری کے ساتھ پیدا کرو؟ کاننا کا قد خلقت کما تشاء، تو یہی کہتے ہیں حضرت انس بن مالک حسن الجسم، انتہائی خوبصورت جسم والے۔ اب اس میں جتنی خوبیاں ہیں وہ سب شمار کر لیں اور جتنی کمزوریاں ہیں وہ نفی کر دیں ان کی۔ حسن کے جتنے ضابطے موجود ہیں ان میں جو کمزوری شمار ہوتا ہے اس کو ہٹا دیں، مائنس کر دیں، حضور کی زندگی میں نہیں تھی، اور جتنی خوبیاں شمار ہوتی ہیں وہ شامل کر لیں، وہ حضور کی شکل صورت بن جائے گی۔ یہ مراد ہے حسن الجسم سے۔ وکان شعرہ لیس بجعد، وہی بات کہ آپ کے بالوں میں وہ گھونگھر نہیں تھا، یعنی مکمل گھونگھر ہو یہ نہیں تھا، کیونکہ آگے کیا فرمایا ولا بسبت، اگر گھونگھر نہیں ہوگا تو سیدھے ہوں گے، تو کہتے ہیں سبت بھی نہیں تھا، تو کیا ہوا؟ تھوڑا سا گھونگھر تھا، تھوڑا سا سبت تھا، تھوڑا سا گھونگھر تھا، تھوڑا سا سیدھا پن تھا۔ اسمر اللون، اسمر اللون، گندم گوں رنگ والے، یہ وہی بات آ گئی۔ ہمارے ہاں ہندوستان پاکستان میں گندمی رنگ جو مراد ہوتا ہے اس سے سمجھا جاتا ہے کہ گہرا رنگ، ہلکا سا گہرا پن، یہاں یہ مراد نہیں ہے، یہاں مراد ہے وہی بات کہ جو خالص چونے جیسی سفیدی ہوتی ہے اس سے گندمیت، اس کے مقابلے میں مائل بہ سرخی اور مائل بہ گندم گوں، بس یہ مراد ہے۔ اذا مشا یتکفع، یہ باتیں تو پہلی روایت میں تقریباً آ چکی، حسن الجسم کے علاوہ دوسرا لفظ یہاں جو اہم آیا ہے وہ اذا مشا یتکفع، جب آپ چلتے تھے تو آگے کی طرف جھک کر چلتے تھے۔ یہ آگے کئی جگہ آ رہا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت ہند حالانکہ بھی غالباً روایت میں اور بھی روایتوں میں آ رہا ہے، اس میں یہ وضاحت ہوگی مزید، لیکن جو کیفیت بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایسے چلتے تھے، یہ الفاظ ہیں، مطلب کیفیت کیا، یہ تو الفاظ ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ ایسا لگتا تھا جیسے اونچائی سے نیچے کی طرف چلے آ رہے ہیں۔ جو روایتوں کا خلاصہ میں سمجھاؤں واللہ اعلم وہ یہ تھا کہ ایک تو قدم مضبوطی سے پڑتے تھے، آپ کے قدم مضبوطی کے ساتھ رکھتے تھے، ایسا نہیں کہ لڑکتے ہوئے جا رہے ہیں، پیر گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہیں، کمزوری اور ضعف کی وجہ سے، یا بعض لوگوں نے چال ایسی بنا لی ہوتی ہے ایسے پیر گھسٹ رہا ہے، چپل گھسیٹ رہے ہیں، نہیں، پیر ایسا ہے کہ زمین پہ پڑ نہیں رہا، نہیں۔ دوسرا ہلکا سا آگے کی طرف زور زیادہ، پیچھے ایڑی بجا کے نہیں، آگے کی طرف زور زیادہ، جب پنجے پہ تھوڑا سا زور پڑے گا تو ایسا لگے گا جیسے اونچائی سے نیچے آ رہے ہیں۔ یہ کیفیت عاجزی کی بھی ہوتی ہے اور تیز چلنے والے کی بھی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار تیز تھی، روایت میں آ رہا ہے آگے چل کے، اس لیے بھی یہ بات محسوس ہوتا ہے۔ اور اس کیفیت میں دیکھنے والے کو یہ لگتا ہے کہ پیر کے نیچے سے زمین سمٹتی چلی جا رہی ہے، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب آپ زمین پہ قدم رکھیں گے تو قدم کا زمین کا بھی تو یہ کوشش ہوگی کہ وہ آپ کے سفر کو طے کرتی چلی جائے، آپ کی منزل کو قریب کرتی چلی جائے۔ تو وہ کیفیت اگر کسی دیکھنے والے نے محسوس کی تو اس نے اس کو یہ شکل عطا کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ وہ چیز چلتی چلی جا رہی ہے اور آپ اس سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور سفر آپ کا نکلتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ کیفیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کی اس میں بیان ہوئی ہے، آپ کے چلنے کی بیان ہوئی۔ آگے اس پہ چونکہ تفصیل سے بات آ رہی ہے اس لیے میں سوچتا ہوں کہ آگے والی روایت لے لیتے ہیں، تھوڑا سا کچھ روایتیں آج زیادہ ہو جائیں اور ہم اپنا اس کو آگے بڑھا سکیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار يعني العبدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء ابن عازب يقول رضي الله تعالى عنه وعنهم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذني عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط احسن منه۔ یہ روایت محمد ابن بشار سے یعنی عبدی، ان کے استاد محمد ابن جعفر ہیں، ان کے استاد شعبہ ہیں، یہ سب معروف محدثین ہیں۔ وہ ابو اسحاق سے نقل کرتے ہیں، وہ نقل کرتے ہیں براء بن عازب رضی اللہ عنہما سے
یہ ان چند صحابہ میں سے ہیں جو خود اور ان کے والد دونوں صحابی ہیں. حضرت برہ بھی صحابی ہیں، عازب بھی صحابی ہیں. یہاں برہ نقل کر رہے ہیں اپنی کیفیت، وہی بات جو حضرت انس کی پہلی روایت کے بارے میں عرض کیا کہ یہ اپنا احساس نقل کر رہے ہیں کہ انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کیسے دیکھا، کیسے محسوس کیا. کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا مربوعا، وہی مادہ ہے جو ہم نے پہلے حضرت انس کی اس سے پہلے والی روایت میں ذکر کیا تھا، وہی لفظ یہاں پہ دوسری شکل میں اسی مادے کا لفظ یہاں پہ بیان ہوا ہے. ربعتن، وہاں ربعتن ہے، یہاں مربوعن ہے، یعنی میانہ قد، درمیانہ قد. وہی مفہوم کہ ایسا درمیانہ قد جو درمیانہ رو لوگوں میں نکلتا ہوا محسوس ہو، چھوٹوں میں بڑا اور درمیانوں میں بڑا محسوس ہو. بعید ما بین المنکبین، منکبین یہ ہے کندھے، کندھے کی ہڈی چوڑی تھی اور درمیان میں فاصلہ تھا. بعض کے کندھے بہت ایک دوسرے سے گتھے ہوئے ہوتے ہیں، جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایک دوسرے میں گھسے ہوئے ہوتے ہیں. یہ ایک روایت میں اور آگے، آج تو شاید روایت بیان نہ ہو سکے، یہ لفظ آ رہے ہیں کہ اعضاء ایک دوسرے میں گھسے ہوئے نہیں تھے، ایک دوسرے میں دبے ہوئے نہیں تھے، الگ الگ تھے. تو یہ چوڑی کاٹھی جس کو ہم کہتے ہیں، ایسا جسم، ایسا وجود طاقتور بھی سمجھا جاتا ہے، مضبوط بھی سمجھا جاتا ہے، خوبصورت بھی سمجھا جاتا ہے. تو چوڑا کندھا اور دونوں کندھوں کے درمیان میں فاصلہ. عظیم الجمہ الی شحمۃ اذنیہ، یہ بیان ہو رہا ہے سر کے بالوں کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے بارے میں کئی روایتیں آتی ہیں. آپ کے بال تین طرح کے مختلف روایتوں میں نقل ہوئے ہیں. اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ ان روایتوں میں اختلاف ہے، بلکہ یہ کہ کبھی آپ کے بال چھوٹے ہوتے تھے، کبھی بڑے ہوتے تھے، کبھی زیادہ بڑے. چھوٹے ہوتے تھے تو کتنے چھوٹے ہوتے تھے، بڑے ہوتے تھے کتنے ہوتے تھے، اس کے لیے تین لفظ آئے ہیں. ایک ہے وفرا، لما اور جمہ، یعنی کان تک، پھر کان کی لو تک اور پھر کندھے تک. یہ تین طرح آپ نے بال رکھے. تو عظیم الجمہ کا مطلب ہے کہ وہاں نیچے، کان کے نیچے تک کے آپ کے بال تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے وقت اور حج کے وقت بال حلق کروائے ہیں، بال منڈوائے ہیں. لیکن عام دنوں میں آپ نے عام طور پر بال رکھے ہیں. تو بعض جگہوں پہ پتہ نہیں کہاں سے یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ بالکل گنجا ہونا یہ کوئی سنت ہے. حج اور عمرے کی سنت ہے، عام طور پہ سنت نہیں ہے. تو جیسے حج عمرے کی بہت سی سنتیں ہیں، ایسے یہ بھی سنت ہے. جیسے حج عمرے کی بہت سی سنتیں حج عمرے کے ساتھ خاص ہیں، ویسے اس کو بھی اس کے ساتھ خاص ہونا چاہیے. ضرورت کے وقت جیسے بہت سی چیزوں کی اجازت ہے، کسی کو کوئی تکلیف ہے، ویسے ہی الجھن ہو رہی ہے، گرمی شدید ہے، نہیں رکھ پا رہا ہے ایک آدمی، خارش ہو گئی ہے، تکلیف ہو گئی ہے، جوئیں پڑ گئی ہیں، آدمی بال منڈوا دے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پہ بال رکھے ہیں، سیدھے رکھے ہیں. جو اس میں منع کرتی، جو شریعت کا حصہ ہے، وہ صرف یہ کہ ایسے ٹیڑھے میڑھے بال نہ رکھے جائیں کہ چار رکھ لیے، چار اڑا دیے، کہیں کاٹ دیے، کہیں چھوڑ دیے. اور عجیب و غریب اوٹ پٹانگ قسم کے اب تو ڈیزائن چل گئے ہیں، جن کو ڈیزائن مطلب دیکھنے والوں کو اچھے لگتے ہوں گے، انسان کا مزاج ہے. عام طور پہ تو اس کو دیکھ کے کراہت سی آتی ہے، عجیب کارٹون بن جاتا ہے انسان. وہ کرنے سے منع کیا گیا. باقی چھوٹے رکھیں چھوٹے رکھ لیں، بڑے رکھیں بڑے رکھ لیں. عام طور پہ یہ کہنا کہ بالکل گنجا رہنا کوئی سنت ہے، یہ بات ان روایات کے سے ثابت نہیں ہوتی. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بال کانوں تک تھے یہاں پہ اس روایت میں. اس کا مفہوم میں پھر عرض کر دوں، دوبارہ دہرا دوں کہ یہ مفہوم نہیں کہ عروت کانوں تک تھے، کندھے تک بھی آئے اور اوپر بھی گئے. علیہ حلۃ حمراء، جس وقت یہ نقل کر رہے ہیں حضرت برہ، آپ نے کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ نے کوئی سرخ جوڑا پہنا ہوا تھا. سرخ کپڑے کی تو ممانعت ہے مردوں کے لیے. دو باتیں،
ایک تو مکمل سرخ کپڑا پہننا جو ایک زنانے لباس کے طور پر پہنا جاتا ہے، خواتین کے لباس کے طور پر پہنا جاتا ہے. کوئی کسی خاتون کے شادی کا جوڑا پہن کے مردوں میں مرد ہوتے ہوئے آ جائے تو معیوب لگے گا، برا لگے گا، وہ منع کیا گیا ہے. دوسری بات یہ حلہ ہے، حلۃ حمراء کا مفہوم ہے وہ لباس جو اوپر سے پہنا جائے. اس وقت یہ اس طرح عام طور پہ سلے ہوئے لباس، حضور نے تھوڑا سا سلا ہوا بھی پہنا لیکن ڈھیلا ڈھالا سلا ہوا ہوتا تھا، اس طرح کے لباس اس وقت متعارف نہیں تھے. تو اس سے مراد کوئی اوپر سے پہنا ہوا جبہ یا ایسی کوئی چیز جو اوپر سے ڈال لی جائے، کوئی شال ٹائپ کی تھوڑی سی آستینیں بنی ہوئی ہوں اور اس میں ہاتھ واتھ پھنسا لیا جائے، اس ٹائپ کی کوئی چیز تھی. اور تیسری بات، عام طور پر ان رنگوں کو بھی سرخ کہہ دیا جاتا ہے جن میں سرخی کے ساتھ دوسرا رنگ بھی شامل ہو، یا تو وہ سفید میں سرخ دھاریاں بنی ہوئی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یمنی چادر کا ذکر ایسے ملتا ہے. یا یہ ہوتا ہے کہ میرون کلر ہے، سیاہی مائل ہے، میرون سیاہی مائل ہوتا ہے، اس کو بھی سرخ کہہ دیا جاتا ہے. یا کوئی اور زرد مائل ہے فلاں. تو لباس میں رنگ میں فرق کیسے کیا جائے کہ یہ جائز ہے اور یہ جائز نہیں ہے، اور آپ نے ایسا پہنا ایسا نہیں پہنا، تو بڑی کامن سی ایک مثال، ایک صورت ذہن میں رہنی چاہیے، ضابطہ. وہ لباس پہن کر انسان مردوں میں مرد لگ رہا ہے یا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ خاتون چلی آئی، یہ فرق دیکھ لیں. اگر اس سے تاثر اس شوخی کا جا رہا ہے، شوخ کلر ہے، پورا لال ہے، پورا ہی کڑھا ہوا ہے، تو ظاہر ہے وہ منع ہوگا، مکمل طور پہ منع ہوگا کسی تفصیل میں جائے بغیر. اور اگر کچھ حصہ ہے اور دیکھنے میں خوشنما معلوم ہو رہا ہے، اس کی رنگت، اس کی بناوٹ، اس ڈیزائننگ، وہ ڈیزائن ایسے کیا گیا ہے کہ وہ مردوں میں خوبصورت لگ رہا ہے، مردوں کے لیے لگ رہا ہے، تو ٹھیک ہے، پہنا جا سکتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے ثابت ہوتا ہے. اور وہ پچھلی روایت میں جب ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ بات دوسرے لفظوں میں آ رہی ہے، جو حضرت حسان کہتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یہی کے الفاظ ہیں حضرت براء کے، مَا رَأَيْتُ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ. احسن منک لم تر قط، قط یہاں بھی آ رہا ہے، کبھی، قطن، بالکل کبھی نہیں دیکھا، کہ ما رأیت شیئا قط احسن من، آپ سے زیادہ خوبصورت میں نے زندگی میں کسی کو نہیں دیکھا. وبه قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وعنهم قال ما رايت من ذي لمة في حلة حمراء احسن من رسول الله له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين لم يكن بالقصير ولا بالطويل. محمود بن غیلان امام ترمذی کے استاد ہیں، ان کے استاد امام محدث وکیع ہیں، ان کے استاد سفیان ہیں، ان کے استاد ابو اسحاق ہیں، وہ براء بن عازب رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں، قال ما رأیت من ذی لمۃ فی حلۃ حمراء. ذی لمہ وہی بال والے جن کے بال یہاں تک ہوں، کندھے تک ہوں. میں نے کسی اتنے بڑے بالوں والے شخص کو سرخ لباس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا. یہ دو کیفیتیں ہوں، لباس بھی وہ حلہ ہمراہ ہو لباس، اور بال بھی یہاں تک ہو اور آپ سے زیادہ خوبصورت بھی نظر آ رہا ہو، ایسا نہیں ہوا کبھی. لہو شعر یضرب منکبیہ، یہ بات، وہ بال کانوں تک، اذنئی کا لفظ آ رہا ہے، اذن یہ کہتے ہیں، یہ کان یہ کان، تو اذنئی دونوں کانوں تک. یہاں منکبیہ، منکب یہ ہے کندھا، تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ کندھے تک آپ کے بال تھے. یضرب منکبیہ، کندھے تک ٹکرا رہے تھے آپ کے بال. اس کا ترجمہ ہوگا کہ لہو شعر یضرب منکبیہ، آپ کے بال کندھے تک پہنچ رہے تھے. بعید ما بین المنکبین، اور کندھے آپ کے کیسے تھے؟ دونوں کے درمیان فاصلہ تھا، گتھے ہوئے، گھسے ہوئے اور جڑے ہوئے نہیں تھے. لم یکن بالقصیر ولا بالطویل، نہ بہت چھوٹے تھے اور نہ بہت طویل تھے. میں کوئی یہ باتیں سب آ چکی ہیں، اس لیے ہم آگے چلتے ہیں.
وبه قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعنهم قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير شثن الكفين والقدمين زخم الرأس زخم الكراديس طويل المسربة إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحت من سبب لم ارى قبله ولا بعده مثله۔ اب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کر رہے ہیں۔ زندگی آپ کے ساتھ گزری ہے، آپ سے زیادہ قریبی کون ہو سکتا ہے جو آپ کا حلیہ بیان کرنے کا حق رکھتا ہو۔ امام ترمذی کے استاد محمد بن اسماعیل ہیں، ان کے استاد ابو نعیم ہیں، ان کے استاد مسعودی ہیں، ان کے استاد عثمان بن مسلم بن ہرمز ہیں، وہ نافع بن جبیر ابن مطعم سے نقل کرتے ہیں، جبیر بن مطعم نقل کرتے ہیں علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل ولا بالقصیر، وہی بات، نہ بہت طویل تھے نہ بہت چھوٹے تھے۔ شسن الکفین والقدمین، پر ہتھیلیوں اور پر قدموں والے، پیروں والے، پیر مبارک بھی پر تھے، گوشت سے پر تھے، ایسے ہوتے نا کمزور ہتھیلی کہ اس میں ہڈیاں نظر آ رہی ہیں گوشت نہیں ہے، یہ کمزوری کی علامت ہے، کمزوری حسن کی علامت نہیں ہے، ضعف کی علامت ہے، ضعف حسن نہیں ہو سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نشان نہیں ہے، آپ کے ہتھیلیاں اور ہاتھ مبارک ریشم کی طرح نرم تھے، دوسری روایت میں آتا ہے، اور دوسرا کیا ہے، پر ہتھیلی تھی، گوشت تھا، بھرپور تھا، مضبوط تھا، خوبصورت تھا، اور قدم مبارک بھی، قدم کے بارے میں ایک روایت اگر آگے آ رہی ہے تو وہاں بجا کے بات واضح ہو جائے گی، لیکن پر تھے، ان پہ بھی گوشت تھا۔ زخم الراس، سر بڑا تھا، بڑا کا مطلب بیماری سے کوئی غیر معمولی بڑے کی بات نہیں ہو رہی، بڑا کا مطلب عام سروں میں بڑا سر، نمایاں سر، بڑے آدمی کا، اردو کا محاورہ بھی ہے سر بڑا سردار کا محاورہ ہے، بولا جاتا ہے، تو بڑا دماغ کہا جاتا ہے جس کو، وہ دیکھنے میں بھی عام طور پہ سر بڑا ہوتا ہے۔ زخم الکرادیس، جتنے آپ کے جوڑ تھے، ہڈیاں تھیں، مطلب جیسے کندھوں کا کہا گیا، ہاتھ ہیں، ہتھیلی ہیں، گھٹنے ہیں، کونیاں ہیں، یہ جوڑ ہیں انسان کے، یہ بعض اوقات بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، بہت مختصر ہوتے ہیں، وہ بھی ظاہر ہے کہ جوانی کی اور خوبصورتی کی علامت نہیں ہوتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کے سر بھی بڑا تھا، سر کی ہڈیاں بھی بڑی تھی، سر کا مطلب دوسری روایت میں آتا ہے کہ سر کے جوڑ بھی بڑے تھے، اور جسم کے دوسرے جوڑ بھی بڑے تھے، مضبوط تھے اور بڑے تھے، یعنی بڑے سے مراد پھر وہی بات کہ وہ دیکھنے میں خوشنما لگنے والے بڑے، دیکھنے میں اچھے لگنے والے بڑے، دیکھنے میں مضبوطی اور طاقت کا اور قوت کا تاثر دینے والے بڑے۔ طویل المسروبہ، مسروبہ کہتے ہیں بالوں کی ایک لائن، ایک لکیر جو عام طور پہ سینے پہ ہوتی ہے، بہت سے سینے پہ بال بھرے ہوئے ہوتے ہیں پورا، بہت سو کے بالکل نہیں ہوتا، بہت سے صرف اوپر اوپر ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ بال زیادہ نہیں تھے، ایک پتلی سی لکیر تھی، ظاہر ہے کہ اس طرح کے کپڑے تو نہیں ہوتے تھے، چادر ہی اوپر سے ایک ڈالی ہوئی ہوتی تھی تو اس میں نظر آ جاتا تھا، تو وہ صحابہ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ ایک طویل ایک لائن تھی جو اوپر سینے سے لے کر ناف تک جا رہی تھی، لیکن وہ پوری ایک لائن تھی، لکیر تھی، اور وہ دیکھنے میں خوشنما معلوم ہوتی تھی، وہ بھدی، بھاری، بہت بڑی اور بہت گھنی نہیں تھی۔ طویل المسروبہ اس کو کہتے ہیں۔ وَإِذَا مَشَى تَكَفَّأَ تَكَفُّئًا كَأَنَّمَا يَنْحَتُّ مِنْ سَبَبٍ، یہ میں نے پچھلی روایت میں چھوڑ دیا تھا، 2 روایت پہلے، کہ آگے حضرت علی کی روایت میں آ رہا ہے۔ آپ جب چلتے تھے تو ایسے چلتے تھے جیسے آپ چلتے تھے تو آگے کی طرف جھک کر چلتے تھے، گویا کہ آپ ڈھلان پر بلندی سے اتر رہے ہیں، وہی کیفیت کہ پورا بھرپور پیر رکھتے تھے، بھرپور پیر اٹھاتے تھے، جسم کو، وجود کو اپنے آگے کی طرف زور دے کر چلتے تھے، تھوڑا سا زور پنجوں پہ آتا تھا، جس کے نتیجے میں دیکھنے والا یوں محسوس کرتا تھا کہ ایک بات تو یہ کہ زمین آپ کے پیروں تلے تیزی سے سمٹتی چلی جا رہی ہے، لپٹتی چلی جا رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ آگے کی طرف ہونے کی وجہ سے آپ کا تھوڑا سا جھکا ہوا ہوتا تھا، اکڑ کر، سینہ تان کر
اور ایک تکبر کے انداز میں آپ نہیں چلتے تھے، جھک کر چلتے تھے، لیکن آگے کی طرف جھک کے. اور وہی بات جو پہلی روایتوں میں مسلسل بیان ہو رہی ہے، لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، میں نے آپ جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا. وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن المسعودي بهذا الأسناد نحوه بمعناه. یہ روایت ایک اور چھٹی روایت جو ہے وہ سفیان بن وکیع سے، وہ اپنے والد یعنی وکیع سے نقل کرتے ہیں، وہ مسعودی سے. مسعودی کہتے ہیں کہ آگے پوری روایت، آگے جو سند ہے اسی طرح جیسے پہلے روایت تھی، وہی لفظ ہیں، وہی معنی ہے، لیکن لفظوں کا فرق ہے، مفہوم وہی ہے. نحوه اس وقت مثلہ، دو لفظ استعمال ہوتے ہیں حدیث میں. مثلہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اسی طرح انہی الفاظ میں. نحوہ یا معنی ہو، اس کا مفہوم عام طور پر نحوہ ہوتا ہے، بمعنی ہو کہہ دیتے ہیں آگے وضاحت کے لیے. اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ یہ لفظوں میں فرق ہے، معنی میں فرق نہیں ہے. بمعنی ہو مزید وضاحت کے لیے کہہ دیتے ہیں. اسی طرح ایک روایت اور بھی ہے الفاظ کے فرق سے، آپ نے دیکھا ہوگا مفہوم یہی آ رہا ہے، لفظوں میں کہیں کہیں فرق آ رہا ہے. اسی کی طرح کی ایک اور روایت ہے. اب ذرا قدر طویل روایت ہے، اب چونکہ اب شروع کر رہے ہیں تو اب انشاءاللہ پھر اس کو جیسے بھی ہو پورا بھی کریں گے انشاءاللہ. وبه قال حدثنا احمد بن عبدة الزبي البصري وعلي بن حجر وابو جعفر محمد بن الحسن وهو ابن ابي حليمة والمعنى واحد. قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني ابراهيم بن محمد من ولد علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كان علي اذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد وكان ربعة من القوم ولم يكن بالجاد القطط ولا بالصبت كان جادا رجلا ولم يكن بالمطخم ولا بالمكلسم وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب أدعج العينين أهدب الأشفار جليل المشاش والكتد أجرد ذو مسربة شثن الكفين والقدمين إذا مشى تقلع كأنما ينحت من سبب وإذا التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكا وأكرمهم عشرا من رآه بديهة هابة ومن خالته معرفة أحبة يقول نعيته لم أر قبله ولا بعده مثله. اب حضرت علی آ رہے ہیں، خود یہ روایت بیان کر رہے ہیں، پہلے بھی انہی کی تھی، دوسری روایت بھی انہی کی. احمد ابن عبدہ الزبی البصری نقل کرتے ہیں، دوسرے یہ استاد ہیں امام ترمذی کے، دوسرے استاد ہیں علی بن حجر، اور تیسرے استاد ہیں ابو جعفر محمد بن الحسین. ان کا جو وہ کون ہے، وہ ابو حلیمہ کے بیٹے ہیں. والمعنی واحد، ان کے الفاظ میں فرق ہے، سب کا معنی ایک ہے. قالو، یہ تمام کے تمام ایک استاد سے نقل کرتے ہیں، عیسیٰ بن یونس سے. عیسیٰ بن یونس کے استاد عمر بن عبداللہ مولا غفرہ ہیں، غفرہ کے مولا کہتے ہیں، کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے. عام طور پہ یہاں مراد ہوتا ہے ایسا غلام جو آزاد کر دیا گیا ہو یا اس کی نسبت ولا اس سے کسی بھی وجہ سے موجود ہو. اب یہ ایک لمبی بحث ہے، عربوں کے یہاں ایک روایت یہ تھی کہ اگر کوئی شخص کسی بھی وجہ سے کہیں آزاد ہو جاتا تھا، مکاتبت کر لیتا تھا، کوئی آزاد کر دیتا تھا یا کوئی اور صورت پیدا ہو جاتی تھی، تو اس کا نسب پھر اس سے جڑ جاتا تھا. بنو ہاشم کا جو غلام ہے وہ بنو ہاشم کا غلام کہلائے گا، وہ موالی بنی ہاشم کہلائے گا. وہ اپنا جو اس کا پرانا قبیلہ ہوگا وہ اس کا پھر نسبت نہیں رہے گی. تو یہاں یہ مراد ہے. قال حدثني ابراہیم، یہ عمر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابراہیم نے بیان کیا، ابراہیم بن محمد من ولد علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کے اولاد میں سے ہیں ابراہیم بن محمد، یعنی حضرت علی کے پوتے ہوں گے، نواسے ہوں گے، پوتے ہیں یہ. قال کان علی اذا وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کان علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کرتے تھے،
صفت کا مطلب آپ کا حلیہ مبارک بیان کرتے تھے تو وہ کیا فرماتے تھے؟ وہ یہ فرماتے تھے، کیا فرماتے تھے؟ وہی بالطویل الممغط، بہت لمبے طویل، بہت زیادہ طویل نہیں تھے. ممغط کہتے ہیں لمبا کرنا، کھینچنا، مد کہتے ہیں کھینچنے کو، لمبا کر دینا، تو بہت زیادہ لمبے نہیں تھے. ولا بالقصیر المتردد، یہ لفظ ہے جو میں نے ایک روایت میں اشارہ کیا کہ یہ آگے آ رہا ہے. نہ بالکل ایسے چھوٹے تھے کہ ایک عضو دوسرے عضو میں گھسا ہوا اور گتھا ہوا محسوس ہو. بہت ہی چھوٹا وجود، بعض اوقات انسان ایسے نظر آتے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی قدرت ہے. ایسا لگتا ہے کہ گردن یہاں کندھے میں گھسی ہوئی ہے، کندھا پیٹ میں گھسا ہوا ہے، پیٹ نیچے، ہاتھ گھٹنے اس میں پنڈلی میں، اور پنڈلے جا کے ایڑی میں. یہ ایسے ایک احساس سا پیدا ہوتا ہے کہ آندھی ایسے جیسے اوپر سے کسی نے دبا کے پریس کر دیا ہو. وہ کیفیت نہیں تھی، وہ آپ کا اتنا گھٹا ہوا قد نہیں تھا. وکانہ ربعۃ من القوم، قوم میں میانہ روت، میانہ قد تھے، درمیانے تھے قوم میں، یعنی لوگوں میں کھڑے ہوں تو درمیانے تھے اور نکلتا ہوا محسوس ہوتا تھا. ولم یکن بالجاد القطط، وہی بات کہ بال آپ کے بہت زیادہ گھونگر والے نہیں تھے. ولا بالقصیر المتردد، اور بہت ہی سیدھے نہیں تھے. کانا ولا بالسبت، بالجاد القطط ولا بالسبت، اور نہ آپ کے بال سیدھے تھے. کانا جعدن رجلن، آپ کے بال درمیانے درجے کے گھنگرے والے تھے. ولم یکن بالمتہم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک لفظ میں دو کیفیتیں بیان ہوئی ہیں. آپ نہ بہت نحیف اور لاغر اور کمزور تھے، اور نہ بہت فربا تھے. نہ دیکھنے میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ موٹے ہیں، نہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ لاغر ہیں، نحیف ہیں اور کمزور ہیں. اور نہ آپ کے چہرہ بالکل گول تھا. ولا بالمکلسم، بالکل گول چہرہ نہیں تھا. کیا تھا؟ وکانہ فی وجہہ تدویر، آپ کے چہرے میں گولائی تھی. اب پہلے جملے میں جو کہا گیا وہ ہے کہ گول نہیں تھا، دوسرے میں کہ گولائی تھی. گولائی کا مطلب گول نہیں ہوتا، گولائی کا مطلب ہوتا ہے کہ ہلکا سا بیضوی پن، انڈے والا شیپ جس میں گولائی ہوتی ہے لیکن ایک شیپ میں لمبوترا پن تھوڑا سا ہوتا ہے. بہت زیادہ لمبا چہرہ ہوگا ظاہر خوبصورتی کی علامت نہیں ہے، بالکل گول چہرہ ہوگا انسان کے لیے بہت زیادہ کشش کا باعث نہیں ہوتا. تو دونوں کے درمیان وہی بات کہ ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبی بیان ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ درمیانے. ابیض مشربن، یہ وہی رنگت کی بات ہے. ابیض سفید تھے، لیکن ایسی سفید رنگت تھی جس کو گندمیت پلائی گئی تھی، جس میں ہلکا تھا، جو لفظ پہلے آئے اسمر اللون، ہلکی سی سرخی تھی اور ہلکا سا گندمیت تھی آپ کی رنگت میں. اداج العینین، انتہائی سیاہ آنکھیں تھیں. یہ سیاہ آنکھیں خوبصورتی کی علامت ہے. اہدب الاشفار، آپ کے جو بھویں تھی وہ گھنی تھی. یہ بھی ظاہر ہے کہ معروف چیزیں ہیں اور سب جانتے ہیں کہ اس سے مراد یہ نمایاں تھی وہ اور گھنی تھی. جلیل المشاش والقطط، آپ کے چہرے، سر اور آپ کے جسم کی ہڈیاں، جوڑ، کوہنی، ہتھیلی، پنڈلی، گھٹنے،
یہ تمام کے تمام جوڑ جتنے جن کو ہم کہتے ہیں یہ سارے بڑے تھے اور مضبوط تھے. اجرت، آپ کے جسم پہ بال نہیں تھے. ذو مسربہ، سوائے ایک لائن کے ذو مسربہ تھے آپ. مسربہ کیا ہے جو پہلے بیان ہو چکا ہے، سینے پہ اوپر سے لے کر ناف تک ایک بالوں کی ہلکی سی لکیر. شسن الکفین، یہ پہلے آ چکا. والقدمین، کہ آپ کے ہتھیلی اور آپ کے قدم مبارک پر گوشت تھے. اذا مشا تقلا، آپ ایسا لگتا تھا اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے. کاننا معین ہے تو من سبب، بلندی سے ڈھلان پہ اتر رہے ہیں. اب آگے آپ کے مزاج کی بات آ رہی ہے. یہ آپ کی شخصیت کی بات ہے. شکل صورت اللہ نے عطا کر دی. مزاج آپ نے خود، نبوت کا مزاج ہے. اذا التفت مان، ہمارے ہاں خاص طور سے اگر کوئی شخص نمایاں ہو، ممتاز ہو، قدر و منزلت رکھتا ہو، قیادت کا حامل ہو، سیاست ہو، مذہب ہو، معاشرت ہو، پیر ہو، فقیر ہو، مولوی ہو، کوئی بھی ہو، جب مجمع میں گرا ہو تو مشکل ہوتا ہے لوگوں کو پوری توجہ دینا. اور اگر انسان میں تھوڑا سا لوگوں کو دیکھ کے بیزاری آ رہی ہو تو اور زیادہ مسائل ہوتے ہیں. تو بات کسی سے ہو رہی ہوتی ہے، ہاتھ کسی کو ملایا جا رہا ہوتا ہے، جواب کسی کو دیا جاتا ہے، خیر کسی کی معلوم ہو رہی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ نہیں تھا. یہ سنت کے خلاف ہے، حضور کی تعلیم کے خلاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تعلیم کیا بیان ہو رہی ہے؟ اذا التفت، آپ کا معمول کیا بیان ہو رہا ہے؟ التفت مان، جب کسی سے متوجہ تھے پورے متوجہ ہوتے تھے، چہرہ بھی اسی کی طرف تھا، بات بھی اسی سے کرتے تھے، مخاطب بھی اسی سے ہوتے تھے، توجہ بھی اسی پہ کرتے تھے. بین کتفی خاتم النبوہ، آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان ختم نبوت تھی، نبوت کی مہر تھی. نبوت کی مہر کے متعلق دوسری روایات میں، یہاں تفصیل نہیں ہے، جو روایتوں میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی گوشت تھا جو ابھرا ہوا تھا اور آپ کے کندھوں کے درمیان وہ قطعۃ من اللحم بارزۃ بین کتفی بقدر بیضۃ الحمامہ، کبوتر کے انڈے کی مقدار ایک گوشت تھا جو ابھرا ہوا تھا آپ کی پشت پر کندھوں کے درمیان. یہ آپ کی نبوت کی ایک علامت کے طور پہ تھا اور یہ ختم نبوت کی مہر کہہ لیں. وَهُوَ خاتم النبیین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین. قرآن کریم نے بھی واضح طور پہ کہا ہے، اس کے بعد تو کسی حدیث کی گنجائش نہیں ہے. وہی بات اس روایت میں بیان ہو گئی. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود اپنے آپ کو خاتم النبیین کہا ہے. خاتم النبیین کا مفہوم یہ ہے کہ تمام انبیاء کے ما سبق، انبیاء کرام جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، جن کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، ان کے آخر میں بھی ہیں اور ان کی مہر بھی ہیں. مہر کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اب وہ اختتام ہو گیا ہے، اب یہ چیز سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اب اس میں کسی خط پہ مہر لگا دی جائے تو اب اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا. کسی لفافے کو سیل کر دیا جائے تو اس میں کوئی اور کاغذ داخل نہیں کیا جا سکتا. یہ مفہوم ہے یہاں پہ. اجود الناس صدرا، لوگوں میں سینے کے اعتبار سے سب سے زیادہ سخی تھے. سینے سے سخاوت کا کیا تعلق؟ اردو محاورے میں بھی کہا جاتا ہے اس کا دل بہت بڑا ہے. تو پیسے تو جیب سے نکلتے ہیں، دل سے تو نہیں نکل رہے ہوتے. مفہوم یہی ہوتا ہے کہ بھائی پیسے جو جیب سے نکل رہے ہیں اس کے دل نے اس کو اجازت دی ہے تو اس کا ہاتھ آگے بڑھا ہے. تو وہی مفہوم عربی میں یوں کہا جاتا ہے کہ اس کا سینہ بہت چوڑا ہے، بہت کشادہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ کا کہا جاتا ہے کہ ہاتھ اس کے بہت لمبے ہیں. تو طویل ہاتھ سے بھی مراد یہی ہوتا ہے کہ اس کا ہاتھ کشادہ ہے. اور سینے کی جو اجود الناس صدرن سے مراد بھی ہوتا ہے کہ سینے کے اعتبار سے یعنی بہت سخی تھے. اصدق الناس لہجتاً، اپنی زبان کے اعتبار سے نہیں، لہجے کے اعتبار سے بھی سچے تھے. یعنی زبان سے کوئی غلط بات کہنا تو کجا، آپ نے لہجے کے اتار چڑھاؤ سے بھی کوئی غلط بات نہیں کہی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان باڈی لینگویج سے کوئی میسیج دے دیتا ہے، زبان سے کہتا ہے میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، اشارہ کر دیا، کہا کچھ نہیں کہا تو کیا ہوا. تو یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے اصدق الناس لہجتاً. لہجہ الگ چیز ہے، زبان الگ چیز ہے. کمیونیکیشن زبان سے ہوتا ہے، لہجے سے بہت منیمم، بہت کم ہوتا ہے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ زبان سے
تو تصور ہی نہیں ہے کہ آپ کے اس سے کوئی ایسی بات ادا ہو. لہجے کے اعتبار سے بھی ممکن نہیں ہے، آپ لہجے کے اعتبار سے بھی نہایت سچے تھے. وَأَلْيَنُهُمْ عَرِيقَةً، طبیعت کے اعتبار سے انتہائی نرم تھے. وَأَكْرَمُهُمْ عِشْرَةً، یہ بعض روایتوں میں عشیرہ آیا ہے، بعض روایتوں میں عشرہ آیا ہے. عشرہ کا مفہوم ہے باہم مل جل کے لوگ جن سے اٹھنا بیٹھنا ہے، صبح شام کی ملاقات ہے، ان میں سب سے زیادہ باعزت اور تکریم والے، اعزاز والے. اور اکرم و مشیرتاً، قبیلے کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے سب سے زیادہ باعزت و با تکریم. ظاہر ہے کہ دونوں باتیں درست ہیں. من راہ بدیہتاً ہابہ، یہ علی دلچسپ چیز ہے. کوئی آپ کو اچانک دیکھ لیتا تو وہ ایک بار آپ کے روب میں آ جاتا تھا، اس پر روب طاری ہو جاتا تھا. کوئی بھی بڑی شخصیت ہو تو اس کی آج بھی یہ خوبی آپ دیکھیں گے کہ دور سے دیکھنے والوں پر ان کا روب ہوگا، قریب سے دیکھنے والے گھل مل جائیں گے. آج بھی دیکھ لیں، بڑی شخصیات کا یہ خاص تصور ہے. دور سے دیکھنے والے ڈرے ڈرے سہمے سہمے رہیں گے، قریب آنے میں ان کو حجاب ہوگا، قریب آنے میں ان کو تکلف ہوگا. اور جو قریب رہتے ہیں چونکہ ان سے بے تکلف ہو جاتے ہیں، چونکہ ان کا معمول دیکھ لیتے ہیں، چونکہ ان کے مزاج آشنا ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ ان سے قرب محسوس کرتے ہیں، انسیت محسوس کرتے ہیں اور بالآخر محبت محسوس کرتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے فرمایا تو یعنی یہ آپ کی سیرت پر عمل کرنے والوں کا ایک تعارف ہوا. تو خود آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کیا شخصیت ہوگی تصور کیا جا سکتا ہے. من راہ بدیہتاً ہابہ، اچانک دیکھنے والا، ہابہ آپ سے آپ کے روب میں آ جاتا تھا، آپ کا روب طاری ہو جاتا تھا. وہ من خالت ہو، خلط ملت ہو جانا اردو میں بھی کہتے ہیں. خالت یعنی آپ سے بہت زیادہ مل بیٹھتا تھا، آپ کے قریب ہو جاتا تھا، آپ کا ملاقاتی بن جاتا تھا. معرفتاً احبہ، وہ پہچان لیتا تھا، پہچاننے کی وجہ سے محبت کرنے لگتا تھا. یقول ناعتہ، پھر وہی جملہ جو مسلسل کئی روایتوں میں نقل ہوتا آ رہا ہے. ناعت کہتے ہیں نعت کرنے والا، تعریف کرنے والا، آپ کا وصف، آپ کی خوبی، آپ کی حسن صورت اور آپ کے حسن اخلاق بیان کرنے والا. تو یقول ناعتہ، آپ کی تعریف جو بھی کرے گا وہ یہ کہنے پر مجبور ہوگا لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، آپ جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا. جزاک اللہ. آج کی نشست ہم اسی پر ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.